دوسرا باب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ارکان و شرائط۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے ایک اصطلاح مقرر کر لی گئی ہے، حسبتا یعنی احتساب۔ ذیل میں ہم حسبتا کے ارکان و شرائط ذکر کر رہے ہیں۔ حسبہ کے 4 ارکان ہیں: محتسب یعنی احتساب کرنے والا، محتسب الیہ جس کا احتساب کیا جائے، محتسب فیہ یعنی جس امر کے سلسلے میں احتساب کیا جائے، اور احتساب یعنی محاسبے کا عمل۔ ان میں سے ہر رکن کی الگ الگ شرائط ہیں۔ پہلا رکن محتسب۔ محتسب کی شرائط یہ ہیں کہ وہ عاقل بالغ ہو، مسلمان ہو اور احتساب پر قدرت رکھتا ہو۔ اس تعریف سے پاگل، بچہ، کافر اور عاجز نکل گئے۔ ان کے علاوہ تمام افراد داخل ہو گئے، خواہ وہ عوام ہوں یا خواص، انہیں حاکم وقت کی طرف سے احتساب کی اجازت ہو یا نہ ہو۔ اس تعریف کی روح سے فاسق عورت اور غلام کو بھی احتساب کا حق حاصل رہا۔ بعض لوگوں نے عدالت اور اذن امام کی شرط بھی لگائی ہے۔ پہلی شرط تکلیف۔ تکلیف عقل و بلوغ سے عبارت ہے۔ اسے بطور تسلیم کرنے کی وجہ ظاہر ہے کہ مکلف شرعی احکام خطاب کا عاقل و بالغ ہے۔ غیر مکلف سے نہ خطاب کیا گیا اور نہ وہ کسی حکم کا پابند ہے، لیکن اس سے شرط وجوب مراد ہے، نہ کہ شرط جواز، یعنی عاقل و بالغ پر احتساب کرنا ضروری ہے۔ رہی جواز و امکان کی بات تو اس میں عقل کی بلا شبہ ضرورت ہے، کیونکہ عقل مند ہی صحیح طور پر یہ فریضہ ادا کر سکتا ہے۔ لیکن بلوغ ضروری نہیں ہے۔ ایک ایسا بچہ بھی منکر پر نکیر کر سکتا ہے جسے اچھے برے میں تمیز کرنے کا سلیقہ ہو، مثلا یہ کہ وہ شراب بہا دے، لہو و لعاب کے آلات توڑ ڈالے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو وہ اجر کا مستحق ہوگا۔ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ اسے شراب بہانے اور لہو و لعاب کے آلات توڑنے سے یہ کہہ کر روک دے کہ اب تم ابھی مکلف نہیں ہو، اس لیے کہ احتساب نماز اور روزے کی طرح ایک عبادت اور باعث اجر عمل ہے۔ یہ ولایت نہیں ہے کہ اس کے جواز میں بھی عقل و بلوغ کی شرط لگائی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے محتسب کے لیے آزاد، غلام اور عام و خاص کا کوئی فرق نہیں رکھا۔ یہ صحیح کہ منکر سے عمل کے ذریعے منع کرنے میں ایک طرح کی ولایت اور سلطنت ہے، لیکن یہ ولایت اور سلطنت محض ایمان کی بدولت اسے حاصل ہوئی ہے، بلوغ کی وجہ سے نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے مشرک کو قتل کرنا، اس کا مال و اسباب اور اسلحہ چھین لینا۔ بڑوں کی طرح بچوں کو بھی ایسا کرنے کی اجازت ہے، بشرط یہ کہ انہیں اس طرح کے کسی فعل سے کوئی نقصان نہ ہو۔ جس طرح کفر سے منع کرنا جائز ہے، اسی طرح روکنا بھی جائز ہے۔ دوسری شرط ایمان۔ اس شرط کی وجہ صاف ظاہر ہے، اس لیے کہ احتساب دین کی مدد اور نصرت کا نام ہے۔ وہ شخص اس کا اہل کیسے ہو سکتا ہے جو دشمن دین اور منکر خدا ہو۔ تیسری شرط عدل۔ بعض لوگوں نے عدالت کی شرط لگائی ہے۔ ان کے خیال میں فاسق کو احتساب کا حق حاصل نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ان حضرات نے ان آیات و روایات سے استدلال کیا ہے جن میں قول و عمل کے تضاد کی مذمت کی گئی ہے۔ مثلا یہ آیت اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 44، کیا غضب ہے کہ کہتے ہو اور لوگوں کو نیک کام کرنے کو اور اپنی خبر نہیں لیتے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 3، خدا کے نزدیک یہ بات بہت ناراضی کی ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مررت لیلۃ اسری بی قوم تقرد شفاہم بمقارید من نار فقلت من انتم فقالوا اکنا نامر بالخیر ولا ناتیہ ونہا عن الشر وناتیہ۔
معراج کی رات میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے تراشے جا رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم دوسروں کو اچھے کام کا حکم دیتے تھے اور خود وہ کام نہ کرتے تھے، دوسروں کو برے کام سے روکتے تھے اور خود وہ کام کرتے تھے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب العلم میں گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ عدل کی شرط لگانے والوں کی تیسری دلیل یہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے عیسیٰ، پہلے تم اپنے نفس کو نصیحت کرو، جب وہ تمہاری نصیحت مان لے اور اس پر عمل کرنے لگے تب دوسروں کو نصیحت کرو، ورنہ مجھ سے حیا کرو۔ علاوہ ازیں قیاس بھی یہی کہتا ہے کہ عدل شرط ہو، کیونکہ احتساب کا مطلب ہے محتسب علیہ کو حق راستہ دکھانا، اور یہ راستہ اس وقت دکھلایا جا سکتا ہے کہ راہ دکھلانے والا خود بھی راہ پر ہو۔ دوسروں کو سیدھا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خود ٹیڑھا نہ ہو۔ اصلاح کا نصاب مکمل کرنے پر اصلاح کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ فاسق کا ابھی نصاب ہی مکمل نہیں، وہ زکوٰۃ کیا دے گا؟ عدل کی شرط غیر ضروری ہے، لیکن ہم اس شرط کے خلاف ہیں۔ ہمارے خیال میں فاسق کو بھی احتساب کا حق حاصل ہے۔ کیا محتسب کے لیے تمام گناہوں سے پاک ہونا شرط ہے؟ اگر یہ شرط ہے تو خلاف اجماع ہے، بلکہ احتساب کا دروازہ ہی بند کرنا ہے، کیونکہ نہ ایسے لوگ ملیں گے اور نہ احتساب کا عمل ہوگا۔ بعد کے لوگوں میں تو معصوم عن الخطا کہاں ملیں گے؟ خود صحابہ بھی معصوم نہ تھے۔ انبیاء علیہم السلام کی عصمت میں بھی بعض لوگوں نے اختلاف کیا ہے اور ان آیات سے استدلال کیا ہے جن میں حضرت آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہم السلام کی طرف خطا کی نسبت کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بے حد پسند آیا کہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے بے گناہ اور معصوم عن خطا ہونے کی شرط لگا دی جائے تو کوئی شخص بھی اس کی تعمیل نہ کر سکے گا۔ اگر عدل کی شرط لگانے والے یہ دعویٰ کریں کہ ہماری مراد کبائر سے ہے نہ کہ صغائر سے، چنانچہ ریشمی کپڑا پہننے والے کے لیے جائز ہے کہ وہ زنا اور شراب نوشی سے منع کر دے، ہم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا شراب پینے والے کے لیے کفار سے جہاد کرنا اور انہیں کفر سے روکنا جائز ہے؟ اگر جواب نفی میں ہے تو یہ خلاف اجماع ہے، اس لیے کہ اسلامی لشکروں میں نیک و بد ہر طرح کے افراد رہے ہیں، حتیٰ کہ شراب پینے والوں اور یتیموں پر ظلم کرنے والوں نے بھی غزوات میں شرکت کی ہے، نہ انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جہاد سے منع کیا گیا، نہ دور صحابہ میں اور نہ بعد کے ادوار میں۔ اگر جواب اسبات میں ہے تو ان سے ہمارا دوسرا سوال یہ ہوگا کہ شراب پینے والے کے لیے کسی کو قتل کے ارتکاب سے روکنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر ان کا جواب ہے نہیں تو ہم دریافت کریں گے کہ شراب پینے والے اور ریشمی لباس پہننے والے میں کیا فرق ہے کہ ریشمی لباس پہننے والا شراب پینے سے منع کر سکتا ہے لیکن شراب پینے والا قتل سے نہیں روک سکتا، حالانکہ قتل شراب نوشی کے مقابلے میں اتنا ہی مذموم اور ناپسندیدہ فعل ہے جیسے ریشمی لباس پہننے کے مقابلے میں شراب نوشی مذموم اور ناپسندیدہ ہے۔ ہمیں تو کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا اگر وہ اسے جائز کہیں اور ساتھ ہی اس جواز کی تحدید بھی کر دیں کہ جو شخص ایک گناہ کا مرتکب ہوا ہے وہ اس درجے کے یا اس سے کم درجے کے گناہ سے منع نہیں کر سکتا، البتہ بڑے گناہ سے روک سکتا ہے۔ ان کی یہ تحدید خود ساختہ قرار پائے گی اور وہ اپنے اس دعوے پر کوئی صحیح شرعی دلیل پیش نہیں کر سکتے۔
جس طرح یہ بعید نہیں کہ شراب نوش زنا اور قتل سے منع کرے، یہ بھی بعید نہیں کہ آدمی خود شراب پیے اور اپنے نوکروں اور غلاموں کو منع کرے اور یہ کہے کہ مجھ پر شراب سے رکنا بھی واجب ہے اور دوسروں کو اس سے روکنا بھی واجب ہے۔ اگر میں نے ایک واجب ادا نہ کر کے باری تعالی کی معصیت کی ہے تو اس سے کہاں لازم آتا ہے کہ دوسرا واجب بھی ادا نہ کروں اور عاصی ٹھہروں۔ یہ دونوں واجب الگ الگ ہیں، ایک واجب ادا نہ کرنے سے دوسرا واجب ساقط نہیں ہوتا۔ یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ شراب نوشی سے منع کرنا اس پر اس وقت تک واجب ہے جب تک وہ خود شراب نہ پیے، اگر پی لے گا تو اسے منع کرنے کا اختیار نہیں رہے گا۔ وضو اور نماز پر قیاس۔ ہماری اس تقریر پر بعض لوگ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ اگر ایک شخص پر دو واجب ہوں اور وہ ایک واجب ادا کرے اور دوسرا واجب ادا نہ کرے اور یہ کہے کہ میں نے ایک واجب ادا نہ کر کے باری تعالی کی معصیت کی ہے، کیا ضروری ہے کہ میں دوسرا واجب بھی ادا نہ کروں؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی شخص پر وضو اور نماز دونوں واجب ہوں اور وہ صرف وضو کر کے یہ کہے کہ میں ایک واجب ادا کرتا ہوں گو دوسرا واجب ادا نہ کروں، یا ایک شخص یہ کہے کہ میں سحری کھاتا ہوں اگرچہ روزہ نہ رکھوں، مستحب میرے لیے دونوں ہیں۔ ایک مستحب پر عمل نہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرے مستحب پر بھی عمل نہ کیا جائے۔ ایسے شخص سے یقیناً یہی کہا جائے گا کہ ان دونوں میں سے ایک عمل دوسرے پر مرتب ہے۔ یہی بات ہم اس شخص سے کہیں گے جو خود صالح نہیں لیکن دوسرے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، حالانکہ دوسروں کو راہ راست دکھلانا اپنی راستی پر موقوف ہے۔ پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرے، پھر اپنے متعلقین کی، پھر ہمارے نزدیک صلاح اور اصلاح کو وضو اور نماز یا سحری اور روزہ پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ سحری روزے کے لیے ہوتی ہے، اگر روزہ نہ ہوتا تو سحری کھانا بھی مستحب نہ ہوتا، اور جو چیز غیر کے لیے مطلوب ہوتی ہے وہ غیر سے جدا نہیں ہوتی۔ اصلاح غیر اور اصلاح نفس ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم نہیں ہے، اس لیے یہ کہنا دعویٰ بلا دلیل ہوگا کہ غیر کی اصلاح اپنی اصلاح پر موقوف ہے۔ وضو اور نماز کے سلسلے میں کہا جا سکتا ہے کہ جس شخص نے وضو کیا نماز نہ پڑھی، اس نے گویا ایک واجب ادا کیا اور ایک واجب ترک کیا، اسے اس شخص کی بنسبت کم ثواب ملے گا جس نے نہ نماز پڑھی اور نہ وضو کیا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس نے خود گناہ کیا لیکن دوسرے کو گناہ سے روکا، اسے اس شخص کی بنسبت کم عذاب ہوگا جس نے خود بھی گناہ کیا اور دوسرے کو بھی گناہ سے نہیں روکا۔ بلکہ وضو اور نماز کے سلسلے میں تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وضو نماز کے لیے شرط ہے، بذات خود مقصود نہیں ہے، چنانچہ اگر کوئی وضو نہ کرے اور نماز پڑھ لے تو نماز نہ ہوگی، لیکن احتساب میں خود رکنا شرط نہیں ہے۔ احتساب کا عمل اس وقت بھی صحیح قرار پائے گا جبکہ وہ زیر احتساب امر کا مرتکب ہو۔ یہ دونوں امور باہم مشابہ نہیں ہیں، اس لیے انہیں ایک دوسرے پر قیاس کرنا بھی غلط ہے۔ ہماری اس تقریر کے جواب میں کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ کسی ایک گناہ میں مبتلا ہو کر اس سے کم تر کسی گناہ پر احتساب مضحکہ خیز معلوم ہوتا ہے۔ مثلا ایک شخص نے کسی عورت سے زبردستی زنا کیا، وہ عورت چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے تھی، جب اس نے دیکھا کہ مرد نے اس پر زبردستی قابو پا لیا ہے تو اپنے چہرے سے نقاب الٹ دیا۔ مرد نے زنا کے دوران ہی عورت سے کہا کہ زنا کے معاملے میں تمہارے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے، لیکن پردہ کرنے میں تم مختار ہو، تمہیں کسی اجنبی غیر محرم کے سامنے اس طرح بے نقاب نہ ہونا چاہیے، میں تمہارے لیے نامحرم ہوں، اس لیے اپنا چہرہ چھپا لو۔ یہ احتساب انتہائی مذموم ہے۔ ہر باشعور، حساس اور طبع سلیم کا مالک یہ بات ناپسند کرتا ہے کہ کوئی شخص اتنے گھناؤنے جرم میں مبتلا ہو اور دوسروں کو نصیحتوں سے نوازے۔
ہمارا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات طبائع حق کو برا اور باطل کو اچھا سمجھتی ہیں، لیکن حق و باطل کا دار و مدار دلائل پر ہے، طبائع کی نفرت و پسندیدگی پر نہیں ہے۔ اب پیش کردہ مثال کا جائزہ لیجئے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ حالت زنا میں مرد کا عورت سے کہنا کہ اپنا چہرہ مت کھولو، میں تمہارے لیے نامحرم اور اجنبی ہوں، واجب ہے، حرام ہے یا مباح ہے؟ اگر تم اسے واجب کہو تو ہمارا مقصد حاصل ہے، اس لیے کہ نامحرم کے سامنے چہرہ کھولنا معصیت ہے اور معصیت سے منع کرنا حق ہے۔ اگر اسے مباح کہو تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ مرد کو احتساب کا حق حاصل ہے، اگر حاصل نہ ہوتا تو تم اسے مباح کیسے کہتے؟ اب اگر تم کہنے لگو کہ حرام ہے، ہم عرض کریں گے کہ احتساب واجب تھا، کس وجہ سے حرام ہو گیا؟ اگر زنا کے ارتکاب سے حرام ہوا تو یہ بات حیرت انگیز ہے کہ ایک حرام فعل کا ارتکاب سے دوسرا واجب فعل حرام ہو گیا۔ اگر تم نے اپنے اعتراض میں طبائع کی نفرت کا حوالہ دیا ہے، ہمارے خیال میں طبائع کے نزدیک اس فعل کی کراہت 3 وجوہات سے ہے۔ ایک یہ کہ اس نے جو چیز زیادہ اہم تھی اسے ترک کیا، یعنی زنا سے بچنا زیادہ اہم تھا، لیکن اس نے زنا سے بچنے کے بجائے ایک ایسے امر میں مشغول ہونا پسند کیا جو نسبتاً زیادہ اہم نہیں تھا، یعنی زنا کی حالت میں منہ ڈھانپنا۔ طبائع جس طرح اہم امر کے بجائے لایعنی امر میں مشغولیت سے تنفر کرتی ہیں، اسی طرح وہ زیادہ اہم امور کے بجائے نسبتاً کم اہم امور میں اشتغال کو بھی پسند نہیں کرتیں۔ مثلا ایک شخص غصب کردہ مال سے احتراز کرے اور سود پابندی سے کھائے یا غیبت سے پرہیز کرے، لیکن جھوٹی گواہی دینے میں کسی بخل سے کام نہ لے۔ جھوٹی گواہی دینا غیبت سے کہیں زیادہ برا فعل ہے، اس لیے کہ غیبت میں تو آدمی وہی بات کہتا ہے جو حقیقت میں موجود ہو۔ جھوٹی گواہی خالص کذب پر مبنی ہوتی ہے، اس میں صداقت کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ طبیعتیں ایسے شخص سے تنفر کرتی ہیں جو جھوٹی گواہی دینے میں کوئی قباحت نہیں سمجھتا اور غیبت کو برا جانتا ہے، لیکن طبیعتوں کی اس نفرت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ترک غیبت واجب نہیں ہے، اور نہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کسی نے غیبت کی یا غصب کا مال کھایا تو اسے زیادہ عذاب نہیں دیا جائے گا۔ طبائع کی نفرت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس نے کم تر کو اختیار کیا اور اکثر کو چھوڑا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کا گھوڑا اور لگام دونوں گم ہو جائیں اور وہ گھوڑے کے بجائے لگام تلاش کرے۔ حالانکہ لگام گھوڑے کے مقابلے میں غیر اہم چیز ہے۔ یہی فرق اپنی اور غیر کی ذات میں ہے۔ اگر دونوں گمراہ ہوں تو غیر کی اصلاح میں لگنے کے بجائے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ نفرت طبیعت کا تقاضا ہے، ضروری نہیں ہے کہ شریعت کا مطلوب بھی یہی ہو۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ احتساب کبھی زبانی واعظ و نصیحت کے ذریعے ہوتا ہے اور کبھی قہر سے۔ یہ بات عام طور پر دیکھی جاتی ہے کہ جو شخص خود نصیحت قبول نہیں کرتا اس کی نصیحت بھی قبول نہیں کی جاتی۔ ہماری رائے میں جس شخص کا فسق معلوم و متعارف ہو اور خیال یہ ہو کہ لوگ اس کی نصیحت کا اثر نہیں لیں گے، ایسے شخص پر واعظ و نصیحت کے ذریعے احتساب واجب نہیں ہے، کیونکہ فسق نے واعظ و نصیحت کی افادیت ختم کر دی ہے، اور جب افادیت باقی نہیں رہی تو وجوب بھی ساقط ہو گیا۔ قہر کے ذریعے احتساب کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کے خوف سے اس کے اوامر نواہی کی تعمیل کریں، مگر یہ کامل قہر نہیں ہے۔ کامل قہر نہ صرف فعل سے ہوتا ہے بلکہ حجت سے بھی ہوتا ہے، یعنی اس کے پاس حجت بھی ایسی ہو کہ لوگ حرف شکوہ زبان پر نہ لا سکیں، لیکن فاسق کے پاس حجت نہیں ہوتی۔ لوگ زبان سے نہ کہیں لیکن دل میں یہ ضرور سوچیں گے کہ کہنے والا خود وہ عمل نہیں کرتا جس کا ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، لیکن وہ اس کے غلبہ فعل سے خاموش رہیں گے اور دل ہی دل میں اس کے فعل سے نفرت کریں گے، مگر اس نفرت سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ فعل حق نہیں رہا۔
مثلاً کسی شخص نے ایک مسلمان کو پنجائے جبر و استبداد سے نجات دلائی، مظلومین میں اس کا باپ بھی موجود تھا مگر اس نے باپ کو آزاد نہیں کرایا، طبیعتیں یقیناً اس کو برا سمجھیں گی جس نے اپنے باپ کو رہا کرانے کے بجائے ایک غیر آدمی کو رہائی دلائی۔ لیکن کیا طبیعتوں کے برا سمجھنے سے یہ لازم آتا ہے کہ غیر کو نجات دلانا حق نہیں ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ زبانی وعظ کے ذریعے اس شخص کا احتساب فاسق پر واجب نہیں ہے کہ جس پر اس کا فسق ظاہر ہو، اس لیے کہ وہ نہ اس کی سنے گا اور نہ اس کی نصیحت پر عمل کرے گا۔ بہرحال اگر کسی شخص پر زبانی وعظ واجب نہ ہو اور وہ یہ سمجھے کہ میں جن لوگوں کو وعظ کرنا چاہتا ہوں وہ جواب میں انکار سے پیش آئیں گے اور مجھے برا بھلا کہیں گے، تو ایسے شخص کے لیے وعظ کرنا جائز نہیں ہے۔ احتساب کی یہ دو قسمیں ہوئیں۔ جہاں تک پہلی قسم یعنی وعظ کا تعلق ہے، اس کے ذریعے احتساب کا حق باطل ہو جاتا ہے اور عدالت شرط قرار پاتی ہے۔ دوسری قسم یعنی قہری احتساب میں عدالت شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی طاقت، اقتدار یا اختیار کی بنا پر شراب کے برتن اور لہو و لعب کے آلات توڑ سکتا ہے تو اسے ایسا کرنا چاہیے۔ اس مسئلے میں حق اور انصاف کی بات یہی ہے۔ آیات سے استدلال۔ اب رہا یہ سوال کہ فاسق کو احتساب کے حق سے محروم کرنے والوں نے جن آیات و روایات سے استدلال کیا ہے ان میں قول و فعل کے تضاد کی مذمت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آیات میں قول و فعل کے تضاد کی مذمت نہیں ہے بلکہ ان کے اس احمقانہ حرکت کی برائی مذکور ہے کہ وہ خود تو معروف پر عمل پیرا نہیں ہوئے اور دوسروں کو معروف کا امر کر کے اپنے علم کی قوت کا مظاہرہ کیا ہے، حالانکہ عالم کو عذاب شدید ہوتا ہے کیونکہ قوت علم کی موجودگی میں بے عملی پر اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہوتا۔ باری تعالیٰ کا یہ ارشاد لما تقولون ما لا تفعلون، پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 2، ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ دراصل ان لوگوں کی مذمت میں ہے جو وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ آیت وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 44، ان لوگوں کی مذمت میں وارد ہے جو اپنے نفسوں کو بھول گئے اور ان کی اصلاح کے درپے نہیں ہوئے۔ حرمت کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے دوسروں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا، تاہم دوسروں کا ذکر اس لیے کیا گیا تاکہ یہ بات ثابت ہو سکے کہ وہ معروف اور منکر علم رکھتے ہیں اور اس کے باوجود اپنے نفسوں سے غافل ہیں۔ اس غفلت کا عذاب شدید ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ خطاب عزو نفس کا، پہلے اپنے نفس کو نصیحت کر، زبانی وعظ کے ذریعے احتساب کے سلسلے میں ہے، اور یہ بات ہم بھی تسلیم کر چکے ہیں کہ ظاہری فسق میں مبتلا شخص کا زبانی وعظ کارآمد نہیں ہوتا۔ خطاب کا منشا یہی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر تاکہ تیرا زبانی وعظ ان لوگوں کے حق میں مفید ثابت ہو جو تجھ سے واقف ہیں۔ اسی روایت میں باری تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی ہے مجھ سے حیا کر، لیکن اس سے بھی غیر کو واعظ کرنے کی حرمت ثابت نہیں ہوتی، بلکہ معنی یہ ہیں کہ مجھ سے شرم کر اور زیادہ اہم یعنی اصلاح نفس کو چھوڑ کر کم اہم یعنی اصلاح غیر میں مشغول مت ہو۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص کہے شرم کر، تجھے اپنے باپ کے مقابلے میں پڑوسی کا لحاظ پاس زیادہ ہے۔ یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ فاسق کو احتساب کا حق حاصل ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ ذمی کافر بھی کسی مسلمان سے احتساب کر سکتا ہے اور اسے زنا کرتے ہوئے دیکھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ زنا مت کر۔ ذمی کا یہ کہنا فی نفسی ہی حق ہے، اس لیے حرام تو ہو نہیں سکتا، صرف مباح یا واجب ہو سکتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ذمی نے مسلمان کو زنا سے روک کر امر واجب ادا کیا یا امر مباح پر عمل کیا۔ ہمارے خیال میں اگر ذمی کافر کسی مسلمان
مسلمان کو اپنے فعل سے روکے تو اسے ایسا کرنے سے منع کیا جائے گا، کیونکہ یہ غلبے کی صورت ہے اور اسلامی حکومت میں کافر غالب ہو کر نہیں رہ سکتا۔ ارشاد باری ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهَ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 141، اور ہرگز اللہ تعالی کافروں کو مسلمانوں کے مقابلے میں غالب نہ فرمائیں گے۔ البتہ کافر ذمی کا یہ کہنا کہ زنا مت کر فی نفسی ہی حرام نہیں ہے، لیکن اگر وہ مسلمان پر برتری حاصل کرنے یا حکم چلانے کے ارادے سے کہہ رہا ہے تو اسے منع کیا جائے گا۔ فاسق مسلمان اگرچہ ذلت کا مستحق ہے لیکن کافر کے مقابلے میں بہرحال عزت رکھتا ہے۔ مسلمان کی عزت نفس کا تقاضا یہ ہے کہ غیر مسلم کو اس پر برتری حاصل کرنے کا موقع نہ دیا جائے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کافر ذمی کو اس بنا پر سزا دی جائے گی کہ اس نے مسلمان کو زنا سے منع کیا، اس کے برعکس ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ فروغ دین میں مخاطب مانا جائے تو اس کے لیے مسلمان کو زنا سے روکنے کے لیے یہ کہنا ضروری ہوگا کہ زنا مت کر، لیکن یہ مسئلہ مختلف فی ہے اور زیر بحث موضوع سے خارج بھی ہے، اس لیے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ ہم نے فقہی کتابوں میں ذمی کے متعلقہ مسائل پر اچھی خاصی گفتگو کی ہے، جو لوگ دیکھنا چاہیں وہ ان کتابوں میں دیکھ لیں۔ چوتھی شرط، امام یا حاکم کی اجازت۔ بعض لوگوں نے احتساب کے لیے یہ شرط بھی لگائی ہے کہ محتسب امام وقت یا حاکم کی طرف سے اجازت یافتہ ہو۔ ان کے نزدیک رعایا میں سے کسی ایسے فرد کو احتساب کا حق حاصل نہیں ہے جسے امام یا حاکم کی اجازت حاصل نہ ہو، لیکن ہمارے خیال میں شرط فاسد ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے وجوب اور فضائل کے سلسلے میں ہم نے جن آیات اور روایات سے استدلال کیا ہے ان سے ثابت ہوتا ہے کہ منکر دیکھ کر خاموش رہنے والا گناہ گار ہے، کیونکہ منکر سے منع کرنا اس پر واجب ہے، خواہ کہیں بھی دیکھے اور کسی بھی حالت میں دیکھے۔ امام کی طرف سے اجازت یا تفریض کی قید کے ذریعے احتساب سے حق کو مخصوص کرنا بے بنیادی دعویٰ ہے۔ روافض پر ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ وہ ان سے بھی آگے بڑھ گئے اور یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ جب تک امام معصوم ظاہر نہ ہو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ لوگ اس قابل ہی نہیں کہ ان سے کوئی علمی مناقشہ کیا جائے اور اس بے بنیاد گمراہ کن خیال کے رد میں کتاب و سنت سے دلائل فراہم کیے جائیں۔ ان کا جواب اتنا ہے کہ جب یہ لوگ اپنے مالی اور غیر مالی حقوق کے لیے مسلمان قاضیوں کی عدالتوں میں حاضر ہوں تو ان سے کہہ دیا جائے کہ تمہاری مدد کرنا امر بالمعروف ہے اور ظالموں سے تمہارے مطالبات تسلیم کرانا نہیں عن المنکر ہے، اور کیونکہ تمہارے عقیدے کی روح سے اس زمانے میں نہیں عن المنکر اور امر بالمعروف کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے ہم تمہاری درخواستیں خارج کرتے ہیں۔ ابھی امام برحق ظاہر نہیں ہوئے، جب وہ ظاہر ہوں گے تب اپنے حقوق طلب کرنا۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ احتساب محتسب کی برتری اور محتسب علیہ پر اس کی حکومت و سلطنت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے، یہی وجہ ہے کہ کافر کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ وہ مسلمان کا احتساب کرے، حالانکہ برائی سے منع کرنا اور اچھائی کا حکم دینا حق ہے۔ اس لیے مناسب یہی ہے کہ ہر کس و ناقص کو احتساب کا حق نہ دیا جائے، بلکہ صرف وہی لوگ یہ فریضہ انجام دیں جنہیں حاکم وقت نے اس کا اختیار دیا ہو۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ کافر کو مسلمان کے احتساب کی اجازت اس لیے نہیں دی گئی کہ اس میں ایک نوع کی حکومت اور بالا تری ہے اور کافر اپنے کفر کی بنا پر ذلیل ہے، اس لیے اسے کسی مسلمان سے بالا تر ہونے اور حکم چلانے کا اعزاز حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، جبکہ مسلمان اپنے ایمان کی وجہ سے باعزت ہے اور وہ حصول عزت کے ان بنیادی ذرائع کا استحقاق رکھتا ہے۔ اس سلسلے میں
اسے کسی والی یا حاکم کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اور نہ وہ اس کی اجازت کا محتاج ہے۔ احتساب کا حق ایسا ہے جیسے تعلیم کا حق۔ اگر کوئی شخص شریعت کے کسی حکم سے ناواقف ہو اور دوسرا اسے بتلا دے یا کوئی بات نہ جانتا ہو اور اسے سکھلا دے، کیا یہ عزت نہیں ہے؟ تعلیم کی عزت سے بڑھ کر کیا عزت ہو سکتی ہے؟ لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ تعلیم کی عزت حاصل کرنے کے لیے امام سے اجازت لینا ضروری ہے؟ اس طرح کا اعزاز حاصل کرنے کے لیے صرف دیندار ہونا کافی ہے۔ احتساب کے 5 مراتب۔ اس اجمال کی شرح یہ ہے کہ احتساب کے 5 مراتب ہیں۔ اول تعریف یعنی امر حق بتلانا، دوم پر لطف انداز میں واز کرنا، سوم برا بھلا کہنا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ فحش کلامی کی جائے اور مخاطب کو گالیوں سے نوازا جائے، بلکہ یہ کہا جائے کہ اے احمق، کیا تجھے خدا کا خوف نہیں رہا؟ یا اسی طرح کے دوسرے الفاظ استعمال کیے جائیں۔ چہارم، زبردستی منع کرنا اور عملی مداخلت کے ذریعے کسی کام سے روکنا۔ مثلا کوئی شخص اتنا با اختیار اور طاقتور ہو کہ شراب کے برتن اور لہو کے آلات توڑ ڈالے یا ریشمی کپڑے پھاڑ دے یا چھینا ہوا مال حاصل کر کے اصل مالک کو واپس کر دے۔ پنجم، دھمکانا اور زد و کوب کے ذریعے خوفزدہ کرنا یا اتنا مارنا کہ جس کام میں پٹنے والا مشغول ہو اسے چھوڑ دے۔ مثلا کوئی شخص مسلسل غیبت کیے جا رہا ہے یا کسی شخص پر زنا کی تہمت لگا رہا ہے یا کسی کو گالیاں بک رہا ہے، اس صورت میں یہ تو ممکن نہیں کہ اس کی زبان بند کر دی جائے، البتہ 2-4 لگا کر خاموش ضرور کیا جا سکتا ہے، مگر معمولی مار پیٹ عموماً طرفین سے تجاوز کر کے ان کے انصار و ہمدردگان تک جا پہنچتی ہے اور اچھی خاصی جنگ کی شکل اختیار کر لیتی ہے، کشت و خون ہوتا ہے اور 2-4 جانیں ضائع چلی جاتی ہیں۔ جہاں تک پہلے 4 مرتبوں کا تعلق ہے، ان میں امام کے اذن کی چنداں ضرورت نہیں۔ تعریف اور واعظ کا معاملہ تو واضح ہے، کسی فاسق کو اس کے فسق کی بنا پر برا بھلا کہنے اور اس کی طرف حماقت و جہالت کی نسبت کرنے میں بھی امام کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ تو حق بات ہے اور حق کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے گریز نہ کیا جائے۔ ظالم امام کے سامنے کلمہ حق کہنے کو حدیث شریف میں جہاد کا افضل ترین درجہ قرار دیا گیا ہے، اور یہ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، جس کو ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جب امام کے لیے جو ہر طرح با اختیار ہے یہ حکم ہے، تو غیر امام کے لیے یہ حکم کیوں نہ ہوگا، اور اس میں امام کی اجازت کی ضرورت کیوں ہوگی؟ یہی حال شراب بہانے اور لہو و لعب کے آلات توڑنے کا ہے۔ یہ فعل حق ہے اور امام کی اجازت کا محتاج نہیں ہے۔ البتہ 5واں مرتبہ محل نظر ہے، کیونکہ طرفین کی جنگ کبھی کبھی عام بلوے کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اس مرتبے کی تفصیل ہم عنقریب بیان کریں گے۔ عمراء و حکام کے محاسبے کی جو روایات منقول ہیں وہ اس حقیقت پر اجماع کی حیثیت رکھتی ہیں کہ امر بالمعروف کا حاکم کی جانب سے اجازت یافتہ ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے برعکس یہ ضروری ہے کہ حاکم امر بالمعروف سے راضی ہو، خواہ کوئی عام مسلمان ہی یہ فریضہ ادا کرے۔ اگر وہ ناراض ہوا تو یہ بھی منکر کی ایک صورت ہوگی، اور دوسرے منکرات کی طرح اس پر انکار کرنا بھی ضروری ہوگا۔ ائمہ و حکام پر نکیر کرنے کے سلسلے میں سلف کی عادت پر یہ واقعہ بہترین دلیل ہے کہ ایک مرتبہ مروان نے عیدگاہ میں نماز عید سے پہلے خطبہ دیا۔ ایک شخص نے مروان سے کہا کہ عید کا خطبہ نماز سے پہلے ہوتا ہے۔ مروان نے اسے جھڑک دیا۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے جو اس میں موجود تھے مروان سے کہا کہ اس نے تجھے صحیح مسئلہ بتلا کر اپنا فرض ادا کیا ہے۔
ہم سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص منکر دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے دور کر دے، اگر یہ ممکن نہ ہو تو زبان سے اس کی مذمت کر دے، یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل سے برا سمجھے۔ دل سے برا سمجھنا ایمان کا آخری درجہ ہے، اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں وارد آیات و احادیث کو انہوں نے اپنے عموم پر رکھا اور کسی والی، حاکم یا کسی ذی حیثیت اور با اختیار شخص کی تخصیص نہیں کی۔ اکابرین سلف کی جرأت کے کچھ اور واقعات۔ روایت ہے کہ خلیفہ مہدی تخت خلافت پر متمکن ہونے کے بعد مکہ مکرمہ آیا اور چند روز بیت اللہ کے جوار میں مقیم رہا۔ اسی اثنا میں ایک دن اس نے طواف کعبہ کا ارادہ کیا۔ ماتحت عمرہ و حکام نے مطاف خالی کرا لیا۔ جب مہدی طواف میں مشغول ہوا تو عبداللہ ابن مرزوق رحمۃ اللہ علیہ جست لگا کر اس کے پاس پہنچے اور اس کی چادر پکڑ کر اپنی طرف کھینچی اور اسے کئی بار جھٹکے دیے اور فرمایا کہ یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تجھے اس گھر کا زیادہ حقدار کس نے بنا دیا؟ لوگ قریب و بعید سے اس گھر کی زیارت کے لیے آئے ہیں اور تو ان کے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہو رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سواء العاکف فیہ والباد، پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 25، اس میں سب برابر ہیں، اس میں رہنے والا بھی اور باہر رہنے والا بھی۔ خلیفہ حیرت زدہ رہ گیا کیونکہ وہ عبداللہ ابن مرزوق کی شخصیت سے واقف تھا۔ پھر بھی اس نے پوچھا کہ کیا تو عبداللہ ابن مرزوق ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ خلیفہ اس جرأت اور صاف گوئی پر بہت زیادہ برا فروختہ ہوا اور انہیں گرفتار کرا کے بغداد لے گیا۔ ابن مرزوق کی یہ جرأت خلیفہ کے نزدیک انتہائی عبرت انگیز سزا کی مستحق تھی، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ انہیں کوئی ایسی سزا دی جائے کہ جس سے عوام میں ان کی رسوائی ہو۔ سب سے بہتر صورت اسے یہ نظر آئی کہ انہیں گھوڑوں کے استبل میں قید کر دیا جائے تاکہ یہ بے عقل اور سرکش جانور انہیں اپنے پیروں سے روند ڈالیں۔ ایک بدمزاج اور کٹکھنا گھوڑا ان کے قریب باندھ دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان گھوڑوں میں سختی کے بجائے نرمی اور سرکشی کے بجائے اطاعت گزاری پیدا کر دی۔ وہ اس حالت میں باہر نکلے کہ گھوڑوں نے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ اس تدبیر میں ناکامی کے بعد خلیفہ نے انہیں ایک تنگ و تاریک کوٹری میں قید کر دیا اور دروازے میں تالا ڈال کر چابی اپنے پاس رکھ لی۔ 3 روز کے بعد آپ کو ملحقہ باغ میں گھومتے ہوئے اور سبزیاں کھاتے ہوئے دیکھا گیا۔ باغبانوں نے قیدی کے فرار کی اطلاع مہدی کو دی۔ وہ دیکھ کر متحیر رہ گیا کہ جس کوٹری میں انہیں قید کیا گیا تھا وہ بند ہے اور اس سے نکلنے کا بظاہر کوئی راستہ نہیں ہے۔ خلیفہ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں اس کوٹری سے کس نے نکالا؟ انہوں نے جواب دیا جس نے قید کیا تھا۔ پوچھا کس نے قید کیا تھا؟ فرمایا جس نے آزاد کیا۔ خلیفہ ان جوابات پر بہت زیادہ مشتعل ہوا اور چیخ کر کہنے لگا کہ ابن مرزوق، کیا تجھے موت سے ڈر نہیں لگتا؟ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا میں ضرور ڈرتا اگر موت و حیات کے فیصلے تیری مرضی کے پابند ہوتے۔ اس واقعے کے بعد آپ مہدی کی وفات تک قید رہے۔ مہدی کے جانشینوں نے انہیں آزاد کیا۔ قید کے دوران آپ نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالی نے مجھے آزادی عطا کر دی تو میں اس کی راہ میں 100 اونٹ قربان کر دوں گا۔ مکہ پہنچ کر آپ نے یہ نظر پوری کی۔ حبان ابن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ ہارون رشید اپنے خادم خاص سلیمان ابن ابی جعفر ہاشمی کے ہمراہ ودین نامی محلے کی سیر کو نکلا۔ ہارون رشید نے اس سے کہا کہ تمہارے پاس ایک خوش آواز باندی تھی جس کے گیت بہت مشہور تھے، اسے ہمارے پاس لے آؤ، ہم کچھ سننا چاہتے ہیں۔ باندی آئی، اس نے گانا سنایا، لیکن ہارون رشید نے گانے پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار
اظہار کرتے ہوئے باندی سے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا؟ پہلے تو تیرے گیت بہت اچھے لگتے تھے۔ باندی نے عرض کیا کہ جس عود پر میں نے گایا ہے وہ میرا نہیں ہے۔ ہارون نے خادم سے کہا کہ وہ باندی کا عود لے کر آئے۔ جب وہ مطلوبہ عود لے کر بادشاہ کے پاس آنے کے لیے گلی سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص کھجور کی گٹھلیاں چن چن کر اپنی تھیلی میں بھر رہا ہے۔ قدموں کی آہٹ سن کر بوڑھا آنے والے کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے ہاتھ میں عود تھا۔ بوڑھے نے عود چھینا اور زمین پر دے مارا۔ عود ٹوٹ گیا۔ یہ ایک سنگین جرم تھا اور اس کی سزا یہی تھی کہ مجرم گرفتار کر لیا جائے، اور علاقے کے حاکم کو اطلاع دی گئی اور اسے بتلایا گیا کہ مجرم آزاد نہ ہونے پائے۔ یہ امیر المومنین کو مطلوب ہے۔ حاکم حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ بڑے میاں کی عبادت و ریاضت، نیکی اور پارسائی سے واقف تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آیا کہ یہ فرشتہ خصلت انسان کوئی ایسا جرم بھی کر سکتا ہے جس کی سزا میں اسے قید کر دیا جائے، لیکن کیونکہ مجرم مملکت کی سب سے بڑی بااختیار شخصیت کا تھا، اس لیے حاکم نے اس میں بھلائی سمجھی کہ خادم کی مرضی کے مطابق کیا جائے۔ یہاں سے فارغ ہو کر خادم بادشاہ کے محل میں پہنچا اور جو کچھ گزرا تھا وہ اس کے گوش گزار کیا۔ ہارون یہ سن کر بھڑک گیا، غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ سلیمان ابن ابی جعفر نے عرض کیا، امیر المومنین کیوں غصے میں اپنا خون جلاتے ہیں؟ علاقے کے حاکم کو کہلا دیجئے کہ وہ اس بوڑھے کو کیفر کردار تک پہنچا دے گا اور اس کی لاش دجلہ میں بہا دے گا۔ ہارون نے کہا، پہلے ہم اس بوڑھے سے پوچھیں گے کہ اس نے یہ جرأت کیوں کی۔ قاصد دوڑتا ہوا گیا اور بڑے میاں کو محل میں طلبی کا حکم سنایا۔ وہ کسی خوف اور شرمندگی کے بغیر ساتھ ساتھ ہو لیے۔ قاصد نے کہا بھی کہ سواری پر چلو، مگر وہ نہ مانے اور پا پیادہ محل کے دروازے پر پہنچ کر ٹھہر گئے۔ قاصد نے اطلاع دی کہ مجرم حاضر ہے۔ ہارون نے اس موقع پر اپنے حاشیہ نشینوں اور مشیر کاروں سے دریافت کیا کہ آیا مجرم کو اسی کمرے میں بلا لیا جائے جہاں یہ باجے موجود ہیں یا کسی دوسرے کمرے میں طلب کیا جائے۔ سب کی رائے یہی ہوئی کہ اس بوڑھے کو یہاں بلانا ٹھیک نہیں ہے۔ ممکن ہے وہ یہاں بھی وہی حرکت کر بیٹھے جو اس نے اشارہ عام پر کی تھی۔ سب لوگ اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ خادم سے کہا گیا کہ وہ بوڑھے کو لے کر آئے۔ بیرونی دروازے پر خدام اس کوشش میں موجود تھے کہ کسی طرح اس سے وہ تھیلی وہیں رکھوا دیں جس میں اس نے گٹھلیاں بھر رکھی ہیں، مگر شیخ نے کہا کہ وہ تھیلی اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، یہ ان کی رات کی غذا ہے۔ لوگوں نے کہا بھی کہ ہم تمہیں رات کا کھانا کھلا دیں گے، مگر شیخ نے انتہائی حقارت کے ساتھ یہ پیشکش ٹھکرا دی۔ اس تکرار کی اطلاع امیر المومنین کو ہوئی تو وہ خود آیا اور صورتحال معلوم کرنے کے بعد دربانوں سے کہا کہ اسے اسی حالت میں اندر آنے دیا جائے۔ بہرحال شیخ ہارون کے سامنے پہنچے۔ نہ ان کی آنکھوں میں خوف کے سائے تھے اور نہ چہرے پر اضطراب کے آثار۔ ہارون نے دریافت کیا، بڑے میاں تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ شیخ نے پوچھا کون سی حرکت؟ ہارون نے کئی بار یہ سوال کیا اور بڑے میاں نے وہی جواب دیا۔ ہارون دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ بات میں کس منہ سے کہوں کہ تم نے میرا عود توڑا ہے۔ شیخ نے خود ہی کہا کہ میں نے تمہارے آباء و اجداد کو برسر منبر یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 19 آیت نمبر 90۔ بے شک اللہ تعالی اعتدال اور احسان اور اہل قرابت کو دینے کا حکم فرماتے ہیں اور کھلی برائی اور مطلق برائی اور ظلم کرنے سے منع فرماتے ہیں۔ میں نے تمہارے خادم کے ہاتھ میں ایک منکر دیکھا اور اسے دور کر دیا کیونکہ ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے۔ ہارون جواب سن کر خاموش رہ گیا اور شیخ کو واپسی کی اجازت دے دی۔ جب شیخ واپس چلے گئے تو ہارون نے اپنے خادم کو ایک تھیلی دے کر ان کے پیچھے پیچھے بھیجا اور اسے ہدایت کی کہ تم باہر جا کر دیکھنا کہ اس بوڑھے نے آج کا واقعہ لوگوں کو بتایا ہے یا نہیں۔ اگر بتا دیا ہو تو تھیلی واپس لے آنا، ورنہ
اسے دے دینا۔ خادم تھیلی لے کر باہر نکلا تو شیخ زمین پر بیٹھے ایک گٹھلی ڈھونڈنے میں مصروف تھے۔ خادم نے انہیں امیر المومنین کا تحفہ پیش کیا۔ آپ نے فرمایا امیر المومنین سے کہہ دینا کہ یہ مال اسی جگہ رکھ دیا جائے جہاں سے لیا گیا ہے۔ وہ شخص واپسی کے لیے مڑا تو شیخ کی زبان پر یہ اشعار تھے: اری الدنیا لمن ہی فی یدی ہم و کل ما کثرت لدی تہین المکرمین لها بصغر و تکرم کل من حانت علی اذا استغنیت عن شیء فدع و خذ ما انت محتاج الی۔ میں دیکھتا ہوں جس شخص کے پاس دنیا ہے اس کے تفکرات اور اعلام بھی بہت ہیں۔ دنیا انہیں ذلیل کرتی ہے جو اس کی عزت کرتے ہیں، اور ان کا اکرام کرتی ہے جو اس کے ساتھ اہانت کا سلوک کرتے ہیں۔ اگر تم کسی چیز سے بے نیاز اور مستغنی ہو تو اس کے چکر میں مت پڑو، صرف وہ چیز حاصل کرو جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ خلیفہ مہدی نے سن 136 ہجری میں حج کیا، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ کسی دوسرے بزرگ کا واقعہ ہوگا، اس لیے کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سن 61 ہجری میں وفات پا چکے تھے، جبکہ خلیفہ مہدی کے حج کا واقعہ سن 136 ہجری میں پیش آیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مجھے اس وقت کا منظر اچھی طرح یاد ہے جب وہ طواف کر رہا تھا اور اس کے خدام ادھر ادھر کھڑے ہوئے لوگوں پر کوڑے برسا رہے تھے۔ میں نے اس سے کہا، اے خوبرو جوان، ہم سے ایمن نے بیان کیا، انہوں نے وائل نے قدامہ ابن عبداللہ الکلابی سے روایت کیا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نہر کے دن اونٹ پر سوار ہیں، جمرہ پر کنکریاں مار رہے ہیں۔ نہ کوئی شخص لوگوں پر کوڑے برسا رہا تھا، نہ انہیں ادھر ادھر ہٹا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ بنا رہا تھا۔ اور یہ ترمذی، ابن ماجہ اور نسائی کی حدیث ہے۔ ایک تم ہو کہ لوگ دائیں بائیں کھڑے پٹ رہے ہیں اور تم طواف کر رہے ہو۔ مہدی نے کسی شخص سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے جو مجھ سے اس طرح مخاطب ہے؟ لوگوں نے بتلایا کہ یہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ خلیفہ نے مجھ سے کہا کہ اگر آج میری جگہ خلیفہ منصور ہوتے تو تمہیں لب ہلانے کی بھی جرت نہ ہوتی۔ میں نے کہا کہ اگر میں تجھے یہ بتلا دوں کہ منصور نے اپنے کیے کی سزا پائی تو شاید تو بھی ان کی حرکتوں سے باز آ جائے جن میں تو مشغول ہے۔ یہ کہہ کر میں ایک طرف ہٹ گیا۔ کسی نے خلیفہ سے کہا کہ آپ نے سنا نہیں، وہ بڑے میاں آپ کو امیر المومنین کہنے کے بجائے خوبرو جوان کہہ رہے تھے۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ سفیان ثوری کو بلایا جائے۔ لوگ میری تلاش میں دوڑے مگر میں ایک جگہ چھپ گیا اور ڈھونڈنے والے ناکام واپس ہوئے۔ خلیفہ مامون کو اطلاع ملی کہ ایک شخص محتسب بنا پھر رہا ہے اور لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے، حالانکہ اسے آپ کی طرف سے احتساب کی کوئی اجازت عطا نہیں کی گئی۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ اسے ہماری خدمت میں پیش کیا جائے۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ جس وقت محتسب حاضر ہوا، خلیفہ مامون کرسی پر بیٹھا ہوا کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا، پاؤں لٹکے ہوئے تھے۔ اتفاق سے کاغذ کا ایک ٹکڑا کتاب سے نکل کر زمین پر خلیفہ کے قدموں کے نیچے جا پڑا اور اسے احساس بھی نہ ہوا۔ محتسب نے خلیفہ سے کہا کہ پہلے آپ اللہ کے نام پر سے اپنا پاؤں اٹھا لیں، بعد میں مجھ سے باز پرس کریں۔ خلیفہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور اللہ کے نام پر سے پاؤں اٹھانے کا کیا مطلب ہے۔ اس نے پوچھا کہ آخر تم کیا کہنا چاہتے ہو، صاف صاف کہو۔ محتسب نے کہا کہ اگر آپ اٹھانا نہیں چاہتے تو مجھے اجازت دیں۔ خلیفہ نے اجازت دی۔ محتسب نے آگے بڑھ کر خلیفہ کے پاؤں کے نیچے پڑا ہوا کاغذ اٹھایا، اس پر اللہ کا نام لکھا
لکھا ہوا تھا۔ خلیفہ یہ دیکھ کر انتہائی نادم ہوا۔ چند لمحے خاموش رہ کر خلیفہ نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم لوگوں کو امر بالمعروف کرتے ہو، حالانکہ اللہ تعالی نے یہ اعزاز صرف ہمارے خاندان کے لیے مخصوص فرمایا ہے۔ کیا تم نے وہ آیت نہیں پڑھی جس میں ہمارے متعلق ارشاد فرمایا گیا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 41۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو دنیا میں حکومت دے دیں تو یہ لوگ خود بھی نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں اور دوسروں کو بھی نیک کام کرنے کو کہیں اور برے کام سے منع کریں۔ محتسب نے کہا امیر المومنین آپ سچ کہتے ہیں، اللہ تعالی نے آپ کو حکومت عطا کی اور وسیع اختیارات سے نوازا، لیکن آپ یہ نہ بھولیں کہ ہمیں آپ کا معاون و مددگار بنایا گیا ہے۔ اس حقیقت سے وہی شخص انکار کر سکتا ہے جسے کتاب و سنت کی معرفت حاصل نہیں۔ باری تعالی فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 71۔ اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے دینی رفیق ہیں، نیک باتوں کی تعلیم دیتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعدہ بعدا۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت دیتا ہے۔ امیر المومنین اللہ تعالی نے آپ کو زمین کی حکومت عطا کی ہے اور خوش قسمتی سے آپ کتاب و سنت سے بھی واقف ہیں۔ اگر آپ نے کتاب و سنت کی اتباع کی اور شریعت کے متعین کردہ خطوط پر چلے تو آپ ان لوگوں کے یقینی طور پر شکر گزار ہوں گے جو کتاب و سنت کے حکم پر آپ کی اعانت کرتے ہیں، اور اگر آپ نے کتاب و سنت سے اعراض کیا اور ان خطوط سے منحرف ہو کر چلنے کی کوشش کی جو شریعت نے آپ کے لیے متعین کر دیے ہیں، تب آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہوں گے، اور وہ اس آیت میں کیے ہوئے وعدے پر یقین کی روشنی میں اپنا عمل جاری رکھیں گے۔ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا۔ پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 30۔ ہم ایسے شخص کا اجر ضائع نہ کریں گے جو اچھی طرح کام کو کرے۔ اب آپ اپنا حکم سنائیں۔ مامون اس مدلل اور شستہ تقریر سے بے حد متاثر ہوا اور محتسب سے کہا کہ تم جیسے لوگ احتساب کریں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اب تم جاؤ اور ہماری اجازت سے یہ فریضہ انجام دو۔ ان واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا امام کی اجازت کا محتاج نہیں ہے۔ بیٹے کا باپ سے احتساب۔ اگر یہ کہا جائے کہ جس طرح باپ اپنے بیٹے کا، شوہر اپنی بیوی کا، استاد اپنے شاگرد کا، آقا اپنے غلام کا اور بادشاہ اپنی رعایا کا بہر صورت احتساب کر سکتا ہے، کیا احتساب کی یہ ولایت باپ پر بیٹے کو، شوہر پر بیوی کو، استاد پر شاگرد کو، آقا پر غلام کو اور بادشاہ پر رعایا کو بھی حاصل ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم ان افراد کے لیے بھی اصل ولایت ثابت کرتے ہیں، لیکن تفصیلات میں قدر اختلاف ہے۔ مثلا باپ پر بیٹے کے احتساب کی ولایت فرض کیجیے۔ ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ احتساب کے 5 مراتب ہیں، لیکن بیٹے کے لیے صرف پہلے 2 مرتبے جائز ہیں، یعنی تعریف۔ اگر باپ کسی چیز سے ناواقف ہو اسے واقفیت بہم پہنچانا، اور نرمی کے ساتھ واعظ و نصیحت آخری 2 مرتبے جائز نہیں ہیں۔
یعنی برا بھلا کہنا اور مارنا پیٹنا۔ تیسرے مرتبے میں کچھ تفصیل ہے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔ احتساب کے اس مرتبے میں عمل کرنے والا منکرات کا ازالہ کر دیتا ہے، مثلا باجے اور ساز توڑ ڈالتا ہے، شراب کے برتن الٹ دیتا ہے، لباس کے ریشمی دھاگے نکال دیتا ہے۔ اگر گھر میں کوئی چیز غصب کی یا چوری کی ہوتی ہے اسے اس کے اصل مالک کو واپس کر دیتا ہے، بشرط یہ کہ وہ معلوم و متعین ہو۔ گھر کی دیواروں اور چھت کی کڑیوں سے جاندار کے نقوش مٹا دیتا ہے، سونے چاندی کے برتن توڑ دیتا ہے۔ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ احتساب کی صورت میں باپ کو تکلیف ہوگی اور وہ بیٹے سے ناراض ہو جائے گا۔ ہمارے خیال میں یہ امور مار پیٹ اور زجر و توبیخ کی طرح باپ کی ذات سے براہ راست متعلق نہیں ہے۔ ڈانٹنے، برا بھلا کہنے اور مارنے میں وہ براہ راست نشانہ بنتا ہے۔ یہاں اس کی متعلقہ چیزیں نشانہ بنائی گئی ہیں، اگرچہ وہ بیٹے کے اس فعل پر ناراض ہوگا، لیکن کیونکہ اس کا فعل حق ہے اور باپ کی ناراضگی میں باطل کی محبت بھی شامل ہے، اس لیے اس کے غصے کی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ قیاس کا تقاضا یہی ہے کہ بیٹے کے لیے اس احتساب کا حق ثابت کیا جائے، بلکہ ضروری قرار دیا جائے کہ وہ ایسا کرے اور باپ کی ناراضگی سے پریشان مت ہو۔ البتہ اسے یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ اس منکر میں جسے وہ دور کرنا چاہتا ہے قباحت کتنی ہے، اور یہ کہ والد کو اس سے اذیت زیادہ ہوگی یا کم ہوگی۔ اگر منکر بدترین ہو اور غصے کا اندیشہ کم ہو، جیسے کسی ایسے شخص کی شراب بہا دینا جسے زیادہ غصہ نہ آتا ہو، تب تو ظاہر ہے کہ اس منکر کا ازالہ بلا پس و پیش کر دینا چاہیے۔ اور اگر منکر نسبتاً زیادہ فاحش نہ ہو اور غصے کا احتمال زیادہ ہو، مثلاً بلور یا شیشے کے برتن پر کسی جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ اس منکر میں اس درجے کی قباحت نہیں ہے جس درجے کی قباحت شراب میں ہے۔ نیز شراب کے مقابلے میں شیشے اور بلور کے برتن زیادہ قیمتی اور بسا اوقات نایاب ہوتے ہیں، اس لیے ان کا نقصان انتہائی غیظ و غضب کا باعث بن جاتا ہے۔ اس طرح کی صورتوں میں تأمل اور بحث و نظر کی گنجائش موجود ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کتاب و سنت میں امر بالمعروف کا حکم مطلق وارد ہوا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی تخصیص موجود نہیں ہے، اور والدین کو ایذا رسانی سے منع کرنے کا حکم مخصوص ہے، اور اس وقت کے لیے ہے جبکہ وہ کسی منکر میں مبتلا نہ ہوں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ نے بیٹے کو احتساب کے 3 مراتب کا حق دیا، باقی 2 مراتب سے محروم رکھا؟ یعنی اسے یہ حق نہیں ہے کہ اگر اس کا باپ کسی منکر میں مبتلا ہو تو وہ ڈانٹ ڈپٹ یا مار پیٹ کے ذریعے اسے اس منکر سے باز رکھ سکے۔ آخر اس عمومیت میں تخصیص اور تخصیص میں عمومیت کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بعض صورتوں میں شریعت نے باپ کو مستثنیٰ کیا ہے۔ مثال کے طور پر جلاد کے لیے حد زنا میں اپنے باپ کو قتل کرنا اور اجرائے حد کی کارروائیوں میں براہ راست شریک ہونا جائز نہیں ہے۔ مسلمان بیٹے کا کافر باپ کے قتل میں شریک ہونا بھی جائز نہیں ہے۔ باپ کا حق یہاں تک ہے کہ اگر وہ اپنے بیٹے کا ہاتھ کاٹ دے تو اس پر قصاص نہیں ہوگا۔ بیٹے کے لیے تو یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کو کٹے ہوئے ہاتھ کے بدلے میں کوئی ایذا پہنچائے۔ اس سلسلے میں متعدد روایات ہیں اور بظاہر اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے۔ یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں صرف ایک روایت ملی ہے، لا یقع والوالد بالولد۔ یہ روایت ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نقل کی ہے۔ ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ روایت مضطرب ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
جب پیش آمدہ جرم پر سزا کے ذریعے باپ کو ایذا پہنچانا جائز نہیں ہے تو متوقع جرم پر عقوبت دے کر ایذا پہنچانا کیسے جائز ہوگا؟ یہی تخصیص آقا، شوہر اور بادشاہ کے احتساب میں رہے گی۔ جہاں تک غلام اور بیوی کا تعلق ہے، یہ دونوں لزوم حق میں بیٹے کی بنسبت آقا اور شوہر سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اگرچہ ملک یمین ملک نکاح سے موقع ہے، لیکن حدیث میں ملک نکاح کو بھی بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اگر کسی مخلوق کو سجدے کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب النکاح میں گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بادشاہ اور رعایا کا معاملہ باپ بیٹے، میاں بیوی اور آقا غلام کے رشتے سے نازک تر ہے۔ بادشاہ سے صرف دو ہی طریقوں سے احتساب کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا طریقہ محل نظر ہے، کیونکہ اس میں بادشاہ کے خزانے سے مال نکال کر اصل مالکین کو دینے، بادشاہ کے کپڑوں سے ریشمی دھاگا نکالنے، اس کے گھر میں موجود لہو کے آلات اور شراب کے برتن توڑنے کا عمل پایا جاتا ہے۔ اس عمل سے بادشاہ کا وقار مجروح ہوگا اور اس کی ہیبت متاثر ہوگی، اور بادشاہ کے وقار اور دبدبہ کے منافی کوئی کام کرنا ممنوع ہے، جس طرح منکر دیکھ کر خاموش رہنا ممنوع ہے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ مستدرک حاکم میں ایاز ابن غنم اشعری کی روایت ہے کہ جس شخص کے پاس مسلمان بادشاہ کے لیے ناصحانہ پیغام ہوا، اسے چاہیے کہ وہ مجمع عام میں یہ پیغام نہ دے، بلکہ اس کا ہاتھ پکڑ کر خلوت میں لے جائے اور اسے نصیحت کرے۔ اگر قبول کر لے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں، اس نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے۔ ترمذی میں ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جس شخص نے زمین میں اللہ تعالی کے بادشاہ کی اہانت کی، اس نے اللہ کی اہانت کی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہاں کیونکہ دو ممنوع امور میں تعارض ہے، اس لیے مبتلا بہ کی رائے کا اعتبار ہوگا۔ وہ اجتہاد کرے اور یہ دیکھے کہ وہ منکر زیادہ خطرناک ہے یا اس منکر کا ازالہ زیادہ خطرناک ہے۔ اجتہاد کے بعد جس نتیجے پر پہنچے اس پر عمل کرے۔ شاگرد اور استاد کا معاملہ سہل ہے، کیونکہ حقیقت میں استاد وہی قابل احترام ہے جو علم دین کے لیے مفید ہو۔ اس عالم کے لیے کوئی احترام نہیں جو اپنے علم پر عمل نہ کرے، اس لیے شاگرد کو چاہیے کہ وہ استاد کے ساتھ اس علم کے مطابق سلوک کرے جو اس سے حاصل کیا ہو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بیٹا اپنے باپ کا احتساب کیسے کرے؟ فرمایا اسے نصیحت کرے، اگر وہ نصیحت سن کر ناراض ہو جائے تو خاموشی اختیار کرے۔ پانچویں شرط قدرت۔ یہ بات واضح رہے کہ عاجز صرف دل سے احتساب کر سکتا ہے، وہ زبان اور ہاتھ کے احتساب پر قادر نہیں ہوتا۔ جو شخص اللہ سے محبت رکھتا ہے وہ اس کے معاصی سے بالیقین نفرت کرتا ہے اور انہیں دل سے برا سمجھتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کفار کے خلاف اپنے ہاتھوں سے جہاد کرو، اگر یہ ممکن نہ ہو تو ان کے سامنے ایسا منہ ہی بنا لیا کرو جس سے نفرت کا اظہار ہو سکے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لینا چاہیے کہ وجوب کا ساقط ہونا حسی عجز ہی پر موقوف نہیں ہے، بلکہ وہ شخص بھی عاجز تصور کیا جائے گا جسے محتسب علیہ کی طرف سے ایذا پہنچنے کا خطرہ ہو، نیز وہ شخص بھی عاجز ہے جسے یہ یقین ہو کہ مخاطب اس کی نصیحت قبول نہ کرے گا اور اس کی کوئی بھی تدابیر اسے منکر سے باز رکھنے میں مفید ثابت نہ ہو۔ ان دونوں امور کا لحاظ کیا جائے تو احتساب کی 4 حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک حالت یہ ہے کہ دونوں باتیں موجود ہوں، یعنی یہ بھی یقین ہو کہ مخاطب اس کی بات نہیں مانے گا اور یہ بھی خیال ہو کہ اگر میں نے اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات کہہ دی تو وہ مجھے مارنے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ اس حالت میں احتساب واجب نہیں ہے۔
بلکہ بعض مواقع پر حرام بھی ہے۔ البتہ محتسب کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسی جگہوں پر جانے سے احتراز کرے جہاں منکرات پر عمل ہو رہا ہو، بلکہ اگر گھر میں رہے اور کسی شدید ضرورت کے بغیر باہر نہ آئے، تاہم ان حالات میں وطن چھوڑنا اور ہجرت کر کے دوسری جگہ سکونت اختیار کرنا واجب نہیں ہے۔ ترک وطن کرنا اس وقت ضروری ہوتا ہے جب لوگ اسے منکرات کے ارتکاب پر اور ظلم میں سلاطین و حکام کی موافقت پر مجبور کریں، لیکن اس کے ساتھ یہ شرط بھی ہے کہ وہ ہجرت کرنے پر قادر ہو۔ جو شخص اکراہ و جبر سے بچنے کی طاقت رکھتا ہو، اس کے حق میں اکراہ و جبر عذر نہیں ہوتا۔ دوسری حالت یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں نہ ہوں، یعنی یہ کہ میرا قول یا فعل اسے منکر سے باز رکھنے میں مؤثر ثابت ہوگا، نیز یہ کہ وہ مجھے کوئی ایذا نہیں پہنچائے گا۔ یہ مطلق قدرت ہے، اس صورت میں انکار مفید ثابت نہیں ہوگا، لیکن اگر میں نے انکار کیا تو وہ مجھے ایذا نہیں پہنچائے گا۔ اس صورت میں احتساب واجب نہیں ہے، بلکہ شعائر اسلام کے اعلان و اظہار اور دینی دعوت و ترقیر کے نقطۂ نظر سے مستحب ہے۔ چوتھی حالت تیسری حالت کے برعکس ہے، یعنی انکار کے فائدے کا یقین ہے، لیکن ساتھ ہی یہ اندیشہ بھی کہ اگر انکار کیا گیا تو وہ ایذا پہنچانے سے باز نہیں رہے گا۔ مثلا ایک شخص پتھر پھینک کر شراب کے برتن توڑ سکتا ہے، شراب بہا سکتا ہے، ساز و باجے بیکار کر سکتا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اگر میں نے ایسا کیا تو فاسق اس نقصان پر خاموش نہ رہے گا اور شاید اسی پتھر سے میرے سر کے 2 ٹکڑے کر دے گا جس سے میں نے اس کے برتن پاش کیے ہیں۔ اس صورت میں نہ احتساب واجب ہے اور نہ حرام ہے، بلکہ مستحب ہے، اور اس استحباب پر وہ روایت دلالت کرتی ہے جو ہم نے ظالم امام کے سامنے کلمہ حق کہنے کے سلسلے میں نقل کی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ احتساب خطرات سے پر ہے۔ اس پر اقدام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ محتسب نے اپنی جان کی بازی لگا دی ہے اور وہ کسی بھی لمحے یہ بازی ہار سکتا ہے۔ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے مسلمانوں کے خلیفہ سے کچھ ایسی باتیں سنی جو گمراہ کن تھیں اور جن کا رد ضروری تھا۔ میں نے یہ ارادہ کیا کہ ان باتوں پر اپنی نفرت کا اظہار کروں اور حقائق پیش کر دوں۔ مجھے یہ بھی یقین تھا کہ یہ اظہار جرم سمجھا جائے گا اور اس کی سزا میں مجھے قتل کر دیا جائے گا، لیکن کیونکہ یہ واقعہ ایسی مجلس میں پیش آیا تھا جہاں لوگوں کی اچھی خاصی تعداد موجود تھی، اس لیے مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں میں لوگوں کو مرعوب کرنے کی خاطر اپنے دلائل آراستہ کروں اور میرے قتل میں اخلاص نہ رہے بلکہ نام و نمود کی خواہش شامل ہو جائے۔